بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے۔ میں تہہ دل سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب، مرکزی ملزمان کمسن بچی اغوا کیس کے حوالے سے جو مرکزی ملزمان ہیں ظہیر اور شبیر، ان کی جانب سے ایک گھناؤنا کھیل کا آغاز کر دیا گیا۔ اصل مدعے، اصل مسئلے، اصل معاملے سے توجہ اور نظریں ہٹانے کے لیے پٹیشن کھیلا جا رہا ہے، درخواستیں کھیلے جا رہی ہیں۔ کبھی سندھ ہائی کورٹ، کبھی ٹرائل کورٹ، کبھی لاہور ہائی کورٹ، کبھی کسی اور ہائی کورٹ پٹیشن دائر کر دی جاتی ہے ود نو ریزن۔ آج عدالت کی جانب سے مرکزی ملزم ظہیر کی ایسی کھچائی کی گئی، یا بھی کہہ لیں کہ ان کو ارمانوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ آج ایک اور پٹیشن لے کے، جو ایک اور درخواست لے کے ظہیر جو ہے عدالت میں پہنچ گیا، اور جب عدالت میں ظہیر پہنچا ہے جناب، تو عدالت کی جانب سے ایسے ریمارک سامنے آئے جو کہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن یہ جو درخواست تھی، یہ توہین عدالت کی تھی، یہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، اور اس کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی جو کہ سارے معاملے میں ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہے۔ انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے جناب 375 کی سب سیکشن 5 پروگریسو رپورٹ سے نکال دیا، 364A جو کہ اغوا کی دفعہ ہے وہ نکال دی گئی۔ یہ دو دفعات جو کہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی اور بچی کے اغوا کی دفعات بنتی ہیں، جو کہ اصل کیس ہے، اس کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے جناب ایک اور پٹیشن دائر کی گئی، اور یہ جو پٹیشن دائر کی گئی یہ توہین عدالت کی تھی، اور توہین عدالت کی درخواست ظہیر جو کہ مرکزی ملزم ہے اس نے دائر کی کس کے خلاف؟ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کے خلاف۔ لیکن عدالت کی جانب سے آج اس کو کیا کہا گیا، کیا تنبیہ کی گئی، آج اس پر بات کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ اور جناب، اگر آپ اس ڈسکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، کوئی بھی اپنی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی بھی اپنا مدعا بیان کرنا چاہتے ہیں، اس پر کوئی نقطہ اٹھانا چاہتے ہیں، جناب میری درخواست ہے salman.mrz کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے انسٹاگرام کا، اس کو فالو کیجئے اور آپ نے جو بات کرنی ہے ضرور کیجئے۔ اور اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کے جو میسج ہے، آپ کا جو نقطہ ہے، آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، میں اپنے ویلاگ میں شامل بھی کروں۔ جناب، ہوا کیا؟ کم عمری کی شادی سے متعلق کیس کی سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی۔ ظہیر احمد کی جانب سے دائر توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سندھ ہائی کورٹ نے مغویہ کی بازیابی کے کیس میں ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا تھا کہ چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ کا کیس بنتا نہیں ہے۔ یہ درخواست گزار کے وکیل نے موقف دیا، یعنی ظہیر کے وکیل نے موقف دیا۔ تفتیشی آفیسر کی جانب سے پروگریسو رپورٹ جمع کرائی گئی ہے، یہ بھی انہوں نے کہا کیا، اور اس میں انہوں نے دفعہ لگا دی گئی ہے، یعنی چائلڈ ریسٹرین میرج کی دفعہ لگا دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی اسمگلنگ جو کہ 363 کی ایک دفعہ ہوتی ہے، یہ بھی لگائی گئی۔ اب جناب، عدالتی حکم عدولی کی گئی ہے، اس پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے، کس کے خلاف؟ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے، کیونکہ جناب یہ کہا گیا تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کی جانب سے کہا گیا کہ چائلڈ ریسٹرینڈ جو میرج ایکٹ ہے یہ تو بنتا ہی نہیں ہے، اور پروگریسو رپورٹ میں ڈال دیا گیا ہے، تو جناب ان کے خلاف آپ توہین عدالت کی درخواست دائر کریں۔ اب عدالت کی جانب سے کیا کہا گیا ذرا ہی سنیے۔ عدالتی حکم عدولی نہیں ہوئی ہے، پولیس مقدمہ درج کر رہی ہے، وہ جانے خدا جانے۔ یہ جسٹس اقبال کلہوڑو کے ریمارکس سامنے آئے کہ جناب اس میں عدالت کی حکم عدولی کیسے کی گئی ہے، ہمارے کیسے احکامات کی نفی کی گئی ہے، اس کی کیسے خلاف ورزی کی گئی ہے۔ پولیس مقدمہ درج کر رہی ہے، پولیس دفعات لگا رہی ہے، وہ جانے خدا جانے۔ جسٹس اقبال کلہوڑو کے ریمارکس سامنے آئے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا تفتیشی آفیسر نے چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ کی سیکشن بھی لگائی ہے، عدالتی احکامات کی کہاں خلاف ورزی ہوئی ہے جناب، یہ بتائیے۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے دوبارہ سے استفسار کیا۔ مجھے تیاری کے لیے مہلت دی جائے، درخواست گزار کے وکیل نے کہا، اور اپنی جان چھڑا لی اور اس کیس کی سماعت آگے بڑھا دی گئی۔ جناب، غالباً 6 تاریخ کو اور 8 تاریخ کو جو اس کیس کی سماعت ہوئی تھی، اس میں ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا تھا کہ چائلڈ ریسٹرین میرج ایکٹ لگتا ہی نہیں ہے۔ دو ہی تو دفعات لگائی گئی ہیں جناب، 363 یعنی انسداد انسانی اسمگلنگ، اور ایک جس کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ جناب کم عمری میں شادی۔ اب یہ آزاد عدالتیں پہنچ گئے، انہوں نے کہا کہ پروگریسو رپورٹ میں جو یہ دفعات لگائی گئی ہیں یہ توہین عدالت ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھیے ہو کیا رہا، ہو یہ رہا ہے کہ سارے معاملے میں، اچھا میں آپ کو پھر ایک بات بتاؤں، جو لوگ شادیانے بجا رہے تھے، جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے، جو لوگ باتیں کر رہے تھے، جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب بڑی فتح ہوئی ہے، پولیس جب کوئی چیز کی انویسٹیگیٹ کرتی ہے، پولیس اگر کسی چیز کی تحقیق اور تفتیش کرتی ہے تو جناب وہ ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کرتی ہے جس پر ان کو شک ہوتا ہے۔ صرف مرکزی ملزمان ہی نہیں،
بہت سارے ایسے لوگ جو کہ سہولت کاری کر سکتے ہیں یا سہولت کاری کرتے ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے۔ کل 35 لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے، کل 28 لوگوں کو انہوں نے رہا کر دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ جناب ان پر کیس نہیں بنتا۔ بات درست تھی، بات ماننے والی تھی، بات تسلیم کرنے والی تھی، لیکن جناب ظہیر، شبیر، اس کی والدہ، وکیل، ساتھ ساتھ کئی اور ایسے لوگ جنہوں نے سہولت کاری کے کام سر انجام دیے ہیں، جس میں نکاح خواہ بھی ہے، جس میں ان کا گواہ بھی ہے، ان سب کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ لیکن پولیس کی پروگریسو رپورٹ میں یقین جانیے تحفظات ہیں۔ جو 2 ایکٹ نکالی گئی ہیں، 375 کی سب سیکشن 5 اور 364، یہ نہیں نکالنی چاہیے تھی، کیونکہ اسی سے کیس مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن آج اتنے ایگریسو ہو گئے ظہیر، اتنے زیادہ پر اعتماد اور پر یقین ہو گئے کہ جناب وہ عدالت گئے اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ توہین عدالت کی کیس دائر ہوگی اور اس پر معاملہ بھی ہمارے حق میں آ جائے گا۔ لیکن جس نے یہ اپلیکیشن دائر کی وہی تیار نہیں تھا، جس نے درخواست دائر کی اس نے کہا کہ ہمیں تیاری کے لیے مہلت چاہیے تو ہمیں مہلت دیتے ہیں۔ اب اس کیس کی سماعت آگے ملتوی کر دی گئی۔ جناب یہ بات درست ہے، پروگریسو رپورٹ جو نکل کر سامنے آئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پروگریسو رپورٹ کسی کے کہنے پر تبدیل کی گئی، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ پروگریسو رپورٹ کسی کے کہنے پر بدل دی گئی ہے، اس میں ایسا ضرور لگ رہا ہے کہ جناب ظہیر اور شبیر کو بچانے کی، پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن پھر ہم یہ بات تسلیم کریں گے کہ شادیانے بجانے کا اور خوشیاں منانے کا یہ وقت نہیں ہے۔ آپ 2 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن کر لیں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نے ڈالرز کمانے ہیں، ڈالرز کا کھیل چل رہا ہے، آپ نے اگر کرنا ہے آپ کریے، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے۔ لیکن ہاں، عدالت نے کہا تھا کہ بچی کے والدین پر بہتان تراشی، الزامات لگانا، گھٹیا باتیں کرنا، ان سب چیزوں پر پابندی ہو، اور اگر آپ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو توہین عدالت تو یہاں لگنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ ان پر توہین عدالت بھی لگے۔ تو جناب یہ آج کارروائی ہوئی ہے، نئی چیز نکل کر سامنے آئی تھی۔ آج ان کے ارمانوں کو تھوڑا ٹھنڈا کر دیا گیا ہے کہ اتنی جلدی آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بالکل باعزت بری ہو رہا ہے یا کیس سے آپ کی جان چھوٹ رہی ہے۔ ابھی ٹرائل ہے، ٹرائل چلے گا، بہت ساری چیزیں نکل کر سامنے آئیں گی۔ 6 تاریخ کو پتہ چلے گا کہ چالان میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے۔ تو کیا رہے آپ اس کی بتائیے گا ضرور اپنے کامنٹ سیکشن میں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جناب ویڈیو اچھی لگی ہے، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیے گا۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔